پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور خصوصیات۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے پدر بزرگوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جن کو بھیجنے سے پہلے چنا گیا اور بعثت سے پہلے منتخب کیا گیا۔ جس وقت مخلوقات عالم غیب میں پنہاں نیست و نابودی کے پردوں میں چھپی اور عدم کی وادیوں میں تھیں، چونکہ خداوند عالم ہر شے کے مستقبل سے آگاہ، زمانے کے حوادث سے باخبر اور قضاء و قدر سے باخبر ہے، خدا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ اپنے مقصد کو آگے بڑھائے، اپنے حتمی فیصلوں کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور لوگوں پر اپنی رحمت کو نازل کرے۔ تو لوگ مختلف ادیان میں بٹے ہوئے تھے، کفر و الحاد کی آگ میں جل رہے تھے، بتوں اور آگ کی پرستش کر رہے تھے، اور خدا کی شناخت کے بعد بھی اس کا انکار کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجود مقدس سے تاریکیاں چھٹ گئیں، جہالت و نادانیاں دلوں سے نکل گئیں، حیرتیں اور سرگردانیاں آنکھوں سے اوجھل ہو گئیں۔ میرے باپ نے لوگوں کی ہدایت کی اور ان کو گمراہی اور ضلالت سے نجات دی، تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے اور دین اسلام کی راہ دکھائی اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی۔ اس کے بعد اللہ نے انتہائی شفقت و مہربانی اور رغبت کے ساتھ انہیں اپنے پاس بلا لیا، اور اب وہ اس دنیا کے مصائب سے راحت و آرام میں ہیں۔ ان کے گرد ملائکہ ابرار اور رضائے الہی ہے، اور سر پر رحمت خدا کا سایہ ہے۔ خدا میرے اس باپ پر رحمت نازل کرے جو اس کا نبی، وحی کا امین، مخلوقات میں منتخب، مصطفیٰ اور مرتضیٰ تھا۔ اس پر سلام و رحمت اور برکت خدا ہو۔ کتاب خدا کی اہمیت اور احکام کا فلسفہ۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، تم خدا کے بندے، امر و نہی کے علم بردار اور دین اسلام کے عہدیدار ہو۔ تم اپنے نفسوں پر اللہ کے امین ہو۔ تم ہی لوگوں کے ذریعے دوسری قوم تک دین اسلام پہنچ رہا ہے۔ تم نے گویا یہ سمجھ لیا ہے کہ تم ان صفات کے حقدار ہو، اور کیا اس سلسلے میں خدا سے تمہارا کوئی عہد و پیمان ہے؟ حالانکہ ہم بقیت اللہ اور قرآن ناطق ہیں، وہ کتاب خدا جو صادق اور چمکتا ہوا نور ہے، جس کی بصیرت روشن و منور اور اس کے اسرار ظاہر ہیں۔ اس کے پیروکار سعادت مند ہیں۔ اس کی پیروی کرنا انسان کو جنت کی طرف ہدایت کرتا ہے، اس کی باتوں کو سننا وسیلہ نجات ہے، اور اس کے بابرکت وجود سے خدا کی نورانی حجتوں تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے وسیلے سے واجبات و محرمات، مستحبات و مباحات اور قوانین شریعت حاصل ہو سکتے ہیں۔ خداوند عالم نے تمہارے لیے ایمان کو شرک سے پاک ہونے کا وسیلہ قرار دیا، نماز کو تکبر سے بچنے کے لیے، زکوٰۃ کو وسعت رزق اور تزکیہ نفس کے لیے، روزے کو اخلاص کے لیے، حج کو دین کی بنیادیں استوار کرنے کے لیے، عدالت کو نظام زندگی اور دلوں کو آپس میں ملانے کے لیے سبب قرار دیا ہے۔ ہماری اطاعت کو نظم ملت اور ہماری امامت کو تفرقہ اندازی سے دوری، جہاد کو عزت اسلام اور کفار کی ذلت کا سبب قرار دیا، اور صبر کو ثواب کے لیے مددگار مقرر کیا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عمومی مصلحت کے لیے، اور والدین کے ساتھ نیکی کو غضب سے بچنے کا ذریعہ، اور صلہ رحم کو تاخیر موت کا وسیلہ قرار دیا۔ قصاص اس لیے رکھا تاکہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو، نیز نظر کے پورا کرنے کو گناہگاروں کی بخشش کا سبب قرار دیا، اور پلیدی اور پست حرکتوں سے محفوظ رہنے کے لیے شراب خوری کو حرام کیا، زنا کی نسبت دینے سے اجتناب کو لعنت سے بچنے کا ذریعہ بنایا، چوری نہ کرنے کو عزت و عفت کا ذریعہ قرار دیا، خدا کے ساتھ شرک کو حرام قرار دیا تاکہ اس کی ربوبیت کے بارے میں اخلاص باقی رہے۔ اے لوگو، تقوی و پرہیزگاری کو اپناؤ تاکہ تمہارا خاتمہ اسلام پر ہو، اور اسلام کی حفاظت کرو، خدا کے اوامر و نواہی کی اطاعت کرو، اور خدا سے صرف علماء ڈرتے ہیں۔